السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے شخص کے بارے میں جو اسلام کے سب سے عظیم لوگوں میں شامل ہے، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، جو پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن بھی تھے، داماد بھی اور ایک بہادر سپاہی بھی۔ ان کی زندگی قرآن، سنت اور حق کے لیے قربانیوں سے بھری ہوئی تھی۔ تو چلیے جانتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا پورا سفر، بچپن سے لے کر شہادت تک۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پیدائش مکہ میں ہوئی، اور وہ بھی کعبہ کے اندر۔ جی ہاں، ان کا پیدائش کعبہ کے اندر ہوا تھا، جو کسی اور انسان کے لیے نہیں ہوا۔ ان کے والد کا نام تھا ابو طالب، جو پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے، اور ان کی والدہ کا نام تھا فاطمہ بنت اسد، ایک نیک اور محترمہ عورت۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ چھوٹے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے گھر میں رکھا اور پرورش کی تاکہ ان کی تربیت خود کر سکیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ صرف 10 سال کے تھے جب انہوں نے اسلام قبول کیا۔ وہ سب سے پہلے بچے تھے جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام مانا۔ انہوں نے کہا، میں جو دیکھا اور سنا ہے اس میں چھوڑ نہیں سکتا، صرف دوسروں کو خوش کرنے کے لیے۔ یہ تھا ان کا ایمان اور ہمت اتنی چھوٹی سی عمر میں۔ جب قریش نے پلان بنایا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے گھر میں قتل کریں گے، تو اس رات حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سو کر ان کی جگہ لے لی، یہ جان کر کے کہ وہ شاید اپنی جان کھو دیں گے۔ پھر بھی وہ ڈرے نہیں۔ ان کی اس وفاداری پر ان کو کہا گیا اسد اللہ، اللہ کا شیر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیٹی تھی۔ ان کا گھر بہت سادہ تھا، لیکن اس میں نور، محبت اور دین تھا۔ ان کے 2 بیٹے ہوئے، امام حسن رضی اللہ عنہ، امام حسین رضی اللہ عنہ، اور 2 بیٹیاں، زینب رضی اللہ عنہ، ام کلثوم رضی اللہ عنہ۔ یہ تھے اہل البیت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک خاندان۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بدر، احد، خندق اور خیبر جیسے جنگوں میں شاندار جرأت دکھائی۔ بدر میں انہوں نے قریش کے بڑے بڑے جنگیوں کو شکست دی۔ احد میں جب لوگ بھاگ رہے تھے، علی رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جم کے کھڑے رہیں۔ خیبر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرتے ہیں۔ وہ شخص تھے علی رضی اللہ عنہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد علی رضی اللہ عنہ چوتھے خلیفہ بنائے گئے۔ ان کا دور عدل، انصاف اور حق سے بھرا ہوا تھا، لیکن ان کے مختلف فتنوں کے سامنا بھی کرنا پڑا، جیسے جنگ جمال، جنگ صفن۔ انہوں نے کبھی ظلم کے ساتھ نہیں دیا، ہمیشہ مسلم امہ کو ایک جٹ ہونے کی کوشش کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی کوفہ کے مسجد میں، جب وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ ان پر ایک زہر لیا لگا ہوا تلوار سے حملہ کیا گیا۔ اس شخص کا نام تھا عبد الرحمن ابن ملجم، خوارج گروپ سے۔ اپنی آخری سانسوں میں بھی انہوں نے نصیحت دی، عدل سے کام لینا، کمزور پر ظلم نہ کرنا، اور اللہ سے کبھی نہ ناشکر ہونا۔ ان کا مقبرہ آج بھی نجف، عراق میں ہے، جہاں لاکھوں لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی ایک مثال ہے، علم میں سب سے آگے، جنگ میں شیر، زندگی میں صبر، انصاف میں مثال، اور ایمان میں پاک۔ ان کا مشہور قول ہے، انسان یا تو تمہارا دین میں بھائی ہے یا انسانیت میں برابر۔ وہ صرف ایک لیڈر نہیں، ایک معلم، ولی اور امام تھے۔ اگر ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو وفاداری، ایمان، علم اور انصاف کو اپنی زندگی میں لانا ہوگا۔ May Allah make us among those who follow the path of Hazrat Ali رضی اللہ عنہ، آمین یا رب۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی صرف ایک کہانی نہیں، ایک روشنی کا چراغ ہے جو ہر اس شخص کے لیے راستہ دکھاتا ہے جو حق، انصاف اور ایمان پر چلنا چاہتے ہیں۔ ان کا ہر قدم، ہر فیصلہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ظلم کے سامنے کبھی جھکنا نہیں، علم اور عدل کو اپنا زیور بنانا، اور دنیا کی لالچ کے بدلے اللہ کی رضا کو چننا۔
وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے فرد بھی تھے اور اسلام کے شیر بھی۔ اگر ہم چاہیں کہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی ملے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسے بزرگوں کی زندگی سے روشنی لینی ہوگی۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔